السلام علیکم ناظرین کرام، معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے جو وسائل اسباب ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ضروریات زیادہ ہیں اور ہمارے جو وسائل ہیں، انکم ارننگ، وہ کم ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک وقت کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کسی سے کوئی ادار رقم لیتے ہیں، کوئی ادار چیز لے لیتے ہیں جسے قرض کہا جاتا ہے، اور ادار لینے والے کو مقروض کہتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو رقم، یہ چیز جو ہم کسی سے لیتے ہیں، یہ ایک مقررہ مدت کے لیے لیتے ہیں کہ اتنی مدت کے بعد اس چیز کو، اس رقم کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو جو شخص تو واپس لوٹانا چاہتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل اسباب ضرور مہیا کرتا ہے کہ اس کی نیت ہے کہ میں نے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے، یہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور نیت بھی کرنی چاہیے، ارادہ بھی کرنا چاہیے دلی طور پر کہ میں نے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں اور وظائف بتائے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اور انسان واقعتاً اگر وہ قرض دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب اور اس کے وسائل، اس قرض کی ادائیگی کا ایسا انتظام فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی دعا، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مقروض بندے کی ضرور مدد فرمائے گا، اس کے لیے ایسے وسائل اور انتظام اسباب پیدا فرمائے گا جس سے وہ اس مقررہ مدت کے اندر اپنی جو قرض پر لی گئی چیز یا رقم اس کو واپس قرض خواہ تک پہنچا دے گا۔ اور یہ دعا ایسی پیاری دعا ہے، ایسی زبردست دعا ہے، اور یہ دعا، اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی سب سے زیادہ محبوب لخت جگر بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ عرض کیا کہ میں اپنے گھر کے کام کاج جو کرتی ہوں اس میں تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی خادمہ چاہیے تاکہ وہ میرے ساتھ میرے کاموں میں میرا ہاتھ نہ بٹائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی دعا نہ بتاؤں جو اس خادمہ سے بہتر ہو؟ انہوں نے کہا ضرور، کیوں نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتائی، اور یہ دعا سنیے عالم اسلام کی عظیم شخصیت امام حرم الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی۔ اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر۔ اور اس دعا کو یاد کریں، پڑھیں، جب بھی آپ کے ساتھ اس قرض کا معاملہ ہو، اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو پھر آگے شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، وہ لوگ جو قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔